السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. صدر محترم علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، خواتین اسلام اور پیارے بچوں، میں نے سورہ قلم سورہ نمبر 68 کی آیت نمبر 4 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے. آج میرا ٹاپک ہے، عنوان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق. سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ رات کافی ہونے کے باوجود بھی، یعنی رات کے 2 بج چکے ہیں، اتنی بڑی تعداد میں آپ لوگ یہاں جمع ہیں. آپ کے اپنے علاقے کے، اپنے جھارکھنڈ کے سب سے بڑے مدرسے کی یہ محبت نہیں تو اور کیا ہے. اللہ قیامت تک آپ لوگوں کے مدرسے کے تعلق سے، دین سے محبت کے تعلق سے، قرآن و حدیث سے محبت کے تعلق سے اس محبت کو اللہ برقرار رکھے. زور سے بولیے آمین. کل بھی میں نے اپنی تقریر جب شروع کی تھی وہ اپنے مرحوم صدر صاحب کے لیے دعا کروائی تھی. آج بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ سب ان کے لیے دعا کیجیے. امید علی صاحب کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. زور سے بولیے آمین. اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرمائے. آمین. اللہ جنت الفردوس میں جگہ دے. آمین. کل میں نے اپنی بات شروع کی تھی کہ ان کی بیٹی جو صغیرہ ہے وہ قرآن کی حافظہ بن کر کبیرہ ہو گئی ہے، یعنی اس نے بڑا نام کمایا ہے. اور الحمدللہ آپ لوگوں نے ان کو بہت آشیرواد دیا. آشیرواد دیا مطلب کل آپ لوگوں نے الحمدللہ 3500 روپے کا انعام بھی دیا تھا، اور آج آپ لوگوں نے ان کو کتنا انعام دیا ہے یہ مجھے پتا نہیں ہے. تو یہ پوری برادری کے لیے ایک فخر کی بات ہے کہ الحمدللہ ایک بیٹی قرآن کے حافظہ ہو گئی. تو میرے بھائیو، آئیے آج میں دوسرے ٹاپک پر میں آپ سے بات کرتا ہوں. وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رہتے تھے، ان کا ویوہار کیسا تھا، ہمارا اور آپ کا اخلاق کیسا ہے، ہمارا اور آپ کا طور طریقہ کیسا ہے، ہم لوگوں سے کیسے ملتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اصولی تھا، ہمارا اور آپ کا اخلاق مطلبی ہے. یعنی مطلب ہے تو سٹ گئے اور مطلب ختم ہو گیا تو ہٹ گئے. مطلب ہے تو سٹ گئے اور مطلب ختم ہو گیا تو ہٹ گئے. سامنے آتے ہیں تو کترا کے نکل جاتے ہیں، سامنے آتے ہیں تو کترا کے نکل جاتے ہیں. ہائے موسم کی طرح لوگ بدل جاتے ہیں. وقت کب بدل جائے کسی کو پتا نہیں، موسم کب بدل جائے کسی کو پتا نہیں، انسان کب بدل جائے کسی کو پتا نہیں. یہ 3 چیز کب بدلی ہو جائے جھٹکے میں کسی کو کوئی پتا نہیں. تو ہمارا اور آپ کا اخلاق مطلبی ہے. ہم کو جس سے مطلب ہوتا ہے اس سے سٹتے ہیں، اور جہاں مطلب ختم ہو گیا تو ہٹتے ہیں. میرے بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اصولی تھا. تو آئیے ہم اور آپ چلیں. تو پہلے ہم گھر سے شروع کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیسے رہتے تھے. آج کل ہم اور آپ باہر تو بہت اچھے دکھتے ہیں،
اور 3 چیز یاد رکھیے گا، گھر والی یعنی بیوی، آپ کا نوکر، آپ کا پارٹنر اور آپ کا پڑوسی، یہ 4 چیزیں۔ اگر آپ کے بارے میں بولے کہ آپ اچھے ہیں تو آپ اچھے ہیں، اور اگر آپ کے بارے میں بولے کہ آپ بے ایمان ہیں تو آپ بے ایمان ہیں۔ آئیے ہم دھیرے دھیرے چلتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیسے ہیں، گھر والی کے ساتھ کیسے ہیں؟ پہلے یہ بتا دوں کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ اگر کتابیں لکھی جا رہی ہے اور قیامت کی صبح تک لکھی جاتی رہے گی، وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے والوں نے بھی لکھا، غیر مسلموں نے بھی لکھا ہے۔ آپ اسے جو لوگ اسکول میں پڑھتے ہیں، ایک کتاب جانتے ہوں گے، The 100، جو لوگ اسکول میں پڑھتے ہیں یعنی ایک سرچ کرتے ہیں The 100، یعنی دنیا کے وہ 100 لوگ جن کا دنیا پر پربھاؤ بہت زیادہ ہے، یعنی دنیا پر اثر چھوڑا ہے۔ یہ مائیکل ہارٹ ہے۔ مائیکل ہارٹ کرسچن ہے، یعنی مسلمان نہیں ہے۔ تو مائیکل ہارٹ نے ایک کتاب لکھی The 100، اور اس میں نمبر 1 کس کو رکھا ہے؟ اس کتاب میں نمبر 1 پر ہم سب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا ہے۔ اس لیے انگلش میں انہوں نے لکھا But he was the only man in history who was supremely successful on both the religious and secular levels۔ بات آئی سمجھ میں؟ ارے آئی کہ نہیں آئی؟ But he was the only man in history he was supremely successful on both the religious and secular levels۔ بولیے گا مولوی صاحب بہت انگلش بگاڑ رہے ہیں آپ ہی کو انگلش آتی ہے کیا؟ ہے نا؟ ارے وہ ایک ہے نا شعر، کیا ہے اردو ہندی والا کچھ ہے نا، اردو ہے کچھ ہندی ہے کھیل، عربی نکالے چربی، اردو اور کیا ہے بھول گیا کچھ یاد ہے؟ صحیح، اردو نکالے یا عربی نکالے چربی، اور اردو جو ہے یہ سب کھیل، لیکن ہندی، اردو ہے کچھ ہندی ہے کھیل۔ یہ زبان سیکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ آج کل ہمارا زبان نہیں سیکھتے، انگلش کی وجہ سے ہمارا ہر جگہ مار کھا رہا ہے۔ اب کیا ہو رہا ہے، بہت ساری یوجنا سرکار کی طرف سے آتی ہے اور انگلش میں بھرنا ہے، اور اگر ٹکٹ نکالنا ہو تو انگلش میں بھرنا ہے۔ ایک آدمی ملا مجھے اسٹیشن پہ ابھی 1-2 دن پہلے، مولوی صاحب بھر دو۔ بولا بھیا ہم بھر دیتے ہیں اس شرط پر کہ آئندہ آپ دوسرا کا بھریے گا، تو جب تک دوسرے سے بھرواتے رہیے گا تو بھرنے والے کب بنیے گا؟ محنت کیجیے، سیکھیے۔ تو بتانا یہ تھا کہ وہ کرسچن ہے، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کتاب لکھی ہے۔ میرے بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ کتنا اونچا ہے۔ آئیے کچھ چیزیں سیکھتے ہیں اور ہم اور آپ اپنی زندگی میں لے آتے ہیں۔ تو پہلے گھر میں گھستے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیسے تھے اور گھر والی کے ساتھ کیسے تھے۔ صحیح بخاری کتاب الاذان حدیث نمبر 676، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کان یکون فی محنت اہلی فاذا حضرت الصلاۃ خرج الی الصلاۃ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں ہوتے تو گھر والی کا ہاتھ بٹاتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں ہوتے تو گھر والی کا ہاتھ بٹاتے۔ آج اگر ہم اور آپ گھر میں گھر والی کے ساتھ مل کے کام کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ جورو کا غلام ہو گیا، بیوی کا نوکر ہو گیا۔ بولے گا کہ نہیں بولے گا؟ آ رہی نا اردو سمجھ میں؟ میرے بھائیو، جب ہم اور آپ گھر پہ رہیں تو گھر والی کا ہاتھ بٹائیں۔ مطلب آج میں کھانا بنا لوں گا، پوچھا لگا لوں گا، اور ایک بات پتے کی بتا دوں، جس کا بھی پیٹ نکلا ہوا ہے، پیٹ، اس کا علاج بہت بہترین ہے، گھر پہ پوچھا لگانا شروع کر دیجیے۔ اب دیکھیے وہ پھر لوگ بولتے ہیں مولوی صاحب آپ ہنساتے ہیں۔ میں ہنساتا ہوں؟ نہ میں ہنساتا ہوں نہ میں پھنساتا ہوں، آئینہ دکھا دیتا ہوں۔ جن کا بھی پیٹ نکلا ہوا ہے کل سے وہ گھر میں پوچھا لگاوے،
1 مہینے کے بعد ہم کو فون کرے کہ مولوی صاحب میرا پیٹ اندر چلا گیا، کیونکہ محترمہ صاحبہ کا ذرا بوجھ ہلکا ہو جائے گا، عالیہ صاحبہ کا۔ آپ گھر میں رہ کر اگر کھانا بنانا سیکھ جائیں گے تو آپ کی عزت بہت ہوگی۔ اب نذیر بھائی تو یہاں ہے یہ نہیں ہے کیا؟ کہاں ہے نذیر بھائی؟ اچھا، نذیر بھائی کو کھانا بنانا بہت اچھا آتا ہے، لیکن وہ گھر میں اپنی بیوی کو بنا کے کھلاتے ہیں کہ نہیں کھلاتے یہ پتہ نہیں، لیکن ان کے پاس ایک اتنا بہترین فن ہے کہ اپنی بیوی کو نچا سکتے ہیں۔ زیادہ کوئی بولنے کا نہیں، مجھے بھی کھانا بنانا آتا ہے۔ تو میرے بھائی ایک ایسی چیز آپ سیکھ لیجئے، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ تو گھر میں رہ کر گھر والی کا ساتھ دیجیے اور ان کو بڑا اچھا لگتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ کے کام میں کچھ کیڑا نکالے گی، کیونکہ ان کا کام نمبر 1 ہے۔ تو اس لیے آپ ان کے ساتھ رہ کے کام کیجیے، اور آپ اگر ساتھ دیں گے گھر میں تو ان کو بڑا اچھا لگے گا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو آج سے ہی جب گھر جائیے گا، السلام علیکم، وعلیکم السلام، ایک نیا نوکر آ گیا ہے۔ ارے بھائی گھر کا کام کرنا شرم کی بات ہے کیا؟ میں کروں گا گھر کا کام، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتے تو ہم اور آپ کر سکتے کہ نہیں؟ آرام سے کر سکتے۔ اور آپ روٹی بیلنا بھی سیکھ سکتے ہیں، دال بنانا بھی سیکھ سکتے ہیں، سالن بنانا بھی سیکھ سکتے ہیں، بھات بنانا بھی سیکھ سکتے ہیں۔ سیکھیے، آپ کی عزت بہت بڑھ جائے گی کہ ماشاء اللہ شوہر ہو تو ایسا، آپ میاں ہو تو ایسا، فلانے جیسا کیا کھانا بناتے، سبحان اللہ۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کا کھانا ہمیشہ اچھا رہے گا، اپنا والا ذرا دب رہے گا۔ تو میرے بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اپنی بیوی کا ہاتھ بٹاتے، اتنا ہی نہیں ہاتھ بٹاتے، اس کے بعد کیا ہوا، جب اذان ہوتی تو نکل جاتے، اب نماز کے لیے جانا، اب گھر والے کی کوئی خدمت نہیں، کام کچھ نہیں، چلے جماعت کے ساتھ نماز میں۔ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تو ایسا ہے کہ اگر بیوی نوکر کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ کام کر دے، یعنی نوکر سامنے کھڑا ہے اور کچھ بول دے یا کچھ کام کر دے، ایسا لگ رہا ہے کہ شان گھٹ جائے گی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کر لیتے۔ اب میں ایک مثال دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ میں اپنی بیوی کے سامنے ہوں، میرا نوکر آیا یا کسی کا نوکر آیا، کوئی کام لے کر آیا یا کوئی سامان لے کر آیا، تو یا پھر کبھی کبھی گھر میں مہمان آتے ہیں۔ جب گھر میں مہمان آتے ہیں تو بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ وہ کیا، اگر ہوم منسٹر کو، یعنی گھر کی جو آپ کی بیوی ہے، وائف ہے، اگر آپ نے پہلے سے ان کو فون کر کے نہیں بتایا ہے تو مسئلہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ اس میں بھی مہمان 2 طریقے کے ہوتے ہیں، اگر ان کی طرف کا مہمان آ رہا ہے تو بتانے کی ضرورت ہے۔ ان کی طرف کا مطلب سسر جی آ رہے ہیں، ساسو ماں آ رہی ہیں، اور سالی اگر آ رہی ہے، سالہ اگر آ رہا ہے تو ذرا مسئلہ ہو جاتا ہے، لگ رہا ہے کچھ نہ کچھ گڑبڑی ہے۔ لیکن سالی اگر آ رہی ہے تو مسکراہٹ زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ نہیں، اور ساسو ماں آ رہی ہیں تو ماشاء اللہ، سسر جی آ رہے ہیں الحمدللہ، ہے کہ نہیں۔ لیکن اپنی طرف کا اگر کوئی آئے، جیسے ہمارے ابا آ گئے، امی آ گئی، آ رہی ہے، اور اگر ہماری بہن آ گئی تو بہت دبے لفظوں میں پوچھنا، آ رہی ہے، آ رہی، لاؤ کیا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا ہے، کتنا پیارا ہے، کتنا اچھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک بیوی کے گھر پہ ہیں، دوسری بیوی نے گفٹ بھیج دیا، صحیح بخاری کتاب النکاح حدیث نمبر 5225۔ اب جب بیوی کے سامنے گفٹ بھیج دیا، کچھ تحفہ بھیج دیا، تو نوکر کے سامنے ہی اس بیوی نے پیالے ہی کو توڑ دیا۔ اب اس میں بہت اہم پوائنٹ ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کے نوکر کے سامنے یا کسی بچے کے سامنے یا کسی مہمان کے سامنے آپ کی بیوی آلو پیاز پھینک دے تو کبھی کبھی ہو جاتا ہے ایسا، مہمانے کے سامنے وہ چلانے لگتی ہے، وہ تو رہا نہیں جاتا، تو اس وقت کیا کریں گے؟ تو کتنے لوگ مار دیتے ہیں، غصہ کر لیتے ہیں، نہیں، اس وقت سنبھالنا پڑے گا۔
کیونکہ وہ کب اس کا دماغ گھوم جائے اس کو ہینڈل کرنا آپ کو آنا چاہیے. اور جب مہمان آئے یا کوئی آئے تو اس وقت اور بھی مسئلہ بڑھ سکتا ہے. اب یہ نوکر کے سامنے برتن ٹوٹ گیا ہے, اگر ہمارے اور آپ کے نوکر کے سامنے بیوی برتن توڑ دیتی تو ہم ان کا دیہات توڑ دیتے. ارے یہ کیا بے عزت کر دی تو, ارے ذرا اندر کرتی, یہ کیا میرے نوکر کے سامنے میری بے عزتی کرا دی تو نے, ہے کہ نہیں صاحب؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھیے. جب برتن ٹوٹ گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا اٹھا لیا. آج ہمارے یہاں کیا ہے, کتنے کھانے برباد ہو رہے ہیں میرے بھائیوں. دنیا میں بہت سارے لوگ بھوکے ہیں, پھینکے ہوئے کھانے اگر ان کو مل جائے تو ان کی زندگی بن جائے. شادی بیاہ میں ہم اور آپ جتنا کھاتے نہیں اس سے زیادہ پھینک دیتے ہیں. پھینکتے کہ نہیں پھینکتے؟ تو اس سے پتا چلا جو کھانا گر جائے اس کو اٹھا لیجئے, کیونکہ اس کھانے میں برکت ہے. اور اگر گندگی لگی ہوئی ہے تو اس کو صاف کر لیجیے, لیکن لوگ صاف نہیں کرتے. پورے کھانے میں برکت نہیں ہے, پورے کھانے میں برکت نہیں ہے. وہ برکت کچھ ہی کھانے میں ہے. ہو سکتا ہے جو گر گیا اسی میں ہو. تو جب کھانا ہونا کہیں بھی گر جائے اس کو اٹھا لیجیے. کوئی سامان کھانے کو اٹھا لیجیے, صاف کر لیجیے, کھا لیجیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, کھانے کو خود اپنے ہاتھ سے اٹھا رہے. یہ بھی نہیں کہا چل تو اٹھا, پھوڑ دیا ہے چل اٹھا. تو اگر گھر پہ آپ کی وائف آلو پیاز پھینک دے یا سامان پھینک دے اور توڑ کاٹ دے تو ٹینشن میں نہ آئیے گا. جیسے وہ کھانا پکانے والا ہوتا نا, پہلے ہوتا تھا, اب تو اسٹیل کا آ گیا ہے. پہلے کیا ہوتا تھا, مٹی کا ہوتا تھا, لے اٹھا کے پٹک دیا. تو اگر ایسے پٹک دیا اٹھا کے کچھ توڑ دیا تو ہم نے اور آپ نے غصہ نہیں کرنا. اب جن کی شادی ہو گئی ہے وہ زیادہ جانتے ہیں, اور جن کی ابھی ہونے والی ہے تو ان کو ایسے تیار رہنا پڑے گا کہ اگر ایسی کھوپڑی کی بیوی مل گئی جو پھوڑ دیتی ہے تو کبھی ایسا بھی نہ ہو کہ سر کو ہی پھوڑ دے. تو ٹینشن نہیں لینے کا, ایک دم پیارے انداز سے سمجھائیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, کھانا اٹھایا, ایک برتن میں رکھا, نیا پیالہ بنایا اور اپنی بیوی کے بارے میں کہا غارت امکم, تمہاری ماں کو غیرت آ گئی ہے اسی لیے ایسا کیا, ورنہ نہیں کرتی. کیونکہ دوسری بیوی نے ان کی باری میں بھیج دیا کھانا, اس لیے انہوں نے توڑ دیا. تو میرے بھائی یہ سب جو پوائنٹ ہے ہم کو اپنے گھر میں اپلائی کرنا پڑے گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تو ایسا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی بیوی کو نہیں مارا, نہ نوکر کو مارا. اللہ اکبر. جو بات میں کرنے جا رہا ہوں, بہت سارے بھائی ایسے ہیں جو یہ سوچ رہے ہیں مولوی صاحب یہ کیا بول رہے ہیں آپ, مولوی صاحب یہ کیا بول رہے ہیں آپ. پہلے لوگ اپنی بیوی کو ہرواہی پینا سے مارتے تھے. ہرواہی پینا جانتے ہیں آپ لوگ, یہ اکھر بہاری لینگویج ہے, جانتے ہیں ہرواہی پینا نہیں جانتے. ارے بیل سب کو جو ہانکتے ہیں اس کو جو مارتے تھے, بیل کو جو ہانکتے تھے اس کو کیا بولتے ہیں, وہ سانٹا والا ہوتا تھا نا لمبا, اور اس میں 3-4 مارتے تھے کھٹا کھٹ, یا پھر لمبی لکڑی رکھ کر بیل کو مار کے بھگا رہے ہیں. پہلے لوگ کچھ لوگ ایسے تھے جو اپنی بیوی کو گالی بھی دیتے تھے اور اس ڈنڈے سے مارتے بھی تھے. لیکن اب یہ الحمدللہ کم ہو گیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بیوی نے ہی اس آدمی کو خریدا ہے, ان کے ابا نے خریدا ہے, تو ماریں گے کیسے, یہ خود ہی مار دیں گے. اور چلیے رہا زیادہ کچھ بول رہا, ایک مارا تو 2 مار دیتی ہے, چل رہا ہے. اور بیلن تو ہے, بیلن گھر میں بیلن اٹھایا اور دے دیا, اس لیے زیادہ مار پیٹ نہیں کرنے کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تو یہ ہے, صحیح مسلم کتاب الفضائل, ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط بیدہ ولا امرأۃ ولا خادمہ, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی کسی بیوی کو نہیں مارا, نہ کسی نوکر کو مارا. اب میرا سوال ہے آپ لوگوں سے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنی بیویاں تھیں؟ بہت آسان ہے, ایک تو تھی نہیں, 2 نہیں, 3 نہیں, 4 نہیں, 5, 6, 7, 8. آئیں سو رہے ہیں آپ لوگ, ساتھ دے رہے ہیں.
11 ہے نا, اور 11 میں سے ایک الف کم کر دیجئے, یعنی ایک کو کم کر دیجئے, کتنا بچے گا؟ لکھاوٹ میں کیا ہوتا ہے؟ 2 1 1 ہوتا ہے, اس میں سے ایک کو کاٹ دیجئے تو کتنا بچے گا؟ 1. نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 بیویوں کے ناز و نخرے برداشت کر رہے ہیں, اور ہم اور آپ ایک کے بھی ناز و نخرے برداشت کر پا رہے ہیں. اب کتنے لوگ من ہی من میں سوچ رہے ہیں, ایک دم ان کے من میں گھوم رہا ہے, ارے مولوی صاحب پہلے کی عورتوں کا کیا کرنا, آج کل کی تو الٹی کھوپڑی کی ہے. سبھی معلوم ہے, دماغ میں گھما رہے نہیں گھما رہے. پہلے کی بڑی اچھی تھی, اس لیے مار پیٹ نہیں ہوتا تھا, اور آج کل کی پوچھئے مت. اور آج کل لوگ بولتے ہیں زیادہ تو بولنے کا نہیں, دماغ سیدھا کر دوں گا, تو وہی بولتی ہے زیادہ تو بولیے گا نہیں, زبان نکال لیں گے آپ کا. کہاں سے پگلا کے سر ابا نے لگا دیا, کون سا پاگل آدمی آ گیا. یاد رکھیے گا, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے, اس طریقے کے ساتھ ہی آپ عورت کا دل جیت سکتے ہیں. اپنی بیوی کا دل جیتیے. آج کل ہمارے اور آپ کا اخلاق بہت خراب ہے. سختی سے کام نہیں چلتا, نرمی سے اور پیار سے. ڈنڈے سے کام نہیں چلتا, پیار سے کام چلتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دل میں اتر جاتے تھے, اور ہم اور آپ دل سے اتر جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دل میں اتر جاتے تھے, اور ہم اور آپ دل سے اتر جاتے ہیں. اب میرا سوال ہے آپ سے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اتنا اچھا ہے, طور طریقہ اتنا اچھا ہے کہ بیوی بھی تعریف کر رہی ہے. ہمارے اور آپ کا اخلاق ایسا ہے کہ بیوی بھی تعریف کرے نہ, نہیں, اصل میں ہم بھی تعریف نہیں کرتے ہیں. ماشاءاللہ کیا لگ رہی ہو, 100 میں سے 1 ہو. آپ کے ہاتھ کا جو مرغا ہے بنا ہوا, اور آپ کے ہاتھ کی جو دال ہے, پوچھئے مت. دال اتنی اچھی ہے تو بنانے والی کتنی اچھی ہوگی. سبحان اللہ. سب سے اچھا میرا سالہ ہے, یہ پتہ کی بات بتا رہا ہوں جو لوگ شادی شدہ ہیں. سب سے اچھا میرا سالہ ہے, اور میرا سالہ مطلب یہ بولتے رہنے کا گھر ہے. سب سے اچھے میرے سسر جی ہیں. سب سے اچھی میری ساسو ماں ہے. ساسو ماں ہو تو ایسی کیسی, میری ساسو ماں جیسی. سسر جی ہو تو ایسے کیسے,